صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری سنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تجلیات سے بھر دوں میں اپنا کاسہ جاں تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں کبھی جو ان کے گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کے گلی میں قیام ہو جائے تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے زبان پہ جاری محمد کا نام ہو جائے زبان پہ جاری محمد کا نام ہو جائے میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو کہ جو جہان کے آقا امام ہو جائے کہ دو جہان کے آقا امام ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے کہ صبح میں دو ہاتھ خیر الانام ہو جائے کہ صبح میں دو ہاتھ خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے غلولا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیل خصالہ صلوا
میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ الہدی بکمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ ذکر کرو میں تمہارا ذکر کر لوں گا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو نے 4 آدمیوں میں یا 2 آدمیوں میں میرا ذکر کیا یا کسی محفل میں میرا ذکر کیا اور میرے محبوب کا ذکر کیا ورفعنا لک ذکرک تو اے میرے بندے تیرے سے اچھی محفل سجا کر میں سدرۃ المنتہا پہ تیرا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. اللہ اللہ سبحان اللہ کیا کروں گا میں تیرا ذکر کروں گا. اگر اے میرے بندے تو نے مجھے دل میں یاد کیا تو میں تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا. ہمیں یعنی کہ موقع نہیں نہ ہم محفلوں میں یاد کرتے ہیں نہ ہم اس کو دل میں یاد کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ جو ہم اس کو یاد نہیں کرتے. ایک مٹی کے پتلے اتنی سی روح ہے اس کے اندر ہمارے میں اتنی اکڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زبان بنائی ہے کس لیے بنائی ہے ذکر مصطفیٰ بھی کرو اور اللہ کا بھی ذکر کرو. نماز بھی قائم کرو جو ہم سے ہوتی نہیں ہے نماز قائم کے واقعی الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کہ مشرک میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے. اور ہم نماز چھوڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ہم نہیں پڑھتے نماز. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے مجھے اگر تیری شکل دیکھنے منظور نہیں ہے تو میں تیرے سجدے چھین لیتا ہوں. نہ رزق چھینتا ہوں نہ ہوا کو منع کرتا ہوں نہ چاند کو منع کرتا ہوں نہ سورج کو منع کرتا ہوں کسی چیز کو منع نہیں کرتا. صرف سجدوں کی توفیق تجھ سے میرے بندے میں چھین لیتا ہوں. کیا کر لیتا ہوں چھین لیتا ہوں. میں اسے سجدہ کرنے نہیں دیتا. اور پھر کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے بنایا ہے کس لیے بنایا تیرا میں وجود دیکھ رہا ہوں. کیا چیز دیکھ رہا ہوں یہ تیری شکل دیکھ رہا ہوں یہ تیرے کپڑے پہننے میں دیکھ رہا ہوں یہ تیرا کاٹن کا سوٹ دیکھ رہا ہوں تو اکڑ کے چل رہا ہے. نہیں میرے بندے میں صرف تیرے اندر کا قلب کا مطلب کیا ہے کہ میں تیرا دل دیکھ رہا ہوں کہ اس دل کے اندر کیا ہے. من نطفۃ یاسین شریف میں ہے نا کہ اے میرے بندے اللہ کہہ رہا کہ میں نے تجھے گندے نطفے سے پیدا کیا اور ایک خون کا لوتھڑا ماں کے پیٹ میں بنا دیا پھر اس کو شکل اختیار دی پھر اس کا وجود بنایا پھر تو دنیا میں آیا. جب دنیا میں آیا تو کیا تھا کوئی پتہ نہیں تھا کوئی ہوش نہیں تھی. ماں نے سنبھالا یہ اللہ نے سنبھالا. تھوڑا بڑا ہوا تو پھر اللہ کے خلاف ہی بول اٹھا. کیوں بول یہ صرف اکڑ ہے. یہی اکڑ جنت سے شیطان کو نکلوایا تھا کہ اکڑ گیا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. تو کیا اس نے دنیا نہیں بنائی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پیدا ہوئے تب یا ربی حبلی امتی ہر وقت یا ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت کی بخشش یا اللہ میری امت کی بخشش. آپ دنیا سے جانے لگے. اسرائیل فرشتے نے اجازت لی. کیا کیا اجازت لی کہ آ جاؤں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں. کہ اگر میں اجازت نہ دوں کہا کہ نہیں آؤں گا یا رسول اللہ کہ دوبارہ تو نہیں آئے گا کہ نہیں آؤں گا پھر اللہ کے حکم سے پھر آؤں گا. کہا کہ ابھی روح قبض کر لے. ذرا سی انگلی کا اشارہ ایسے کیا تھا. کہا کہ جتنی تکلیف اسرائیل دینی ہے مجھے دے لے لیکن میری امت کو تکلیف نہ ہو. مرتے وقت وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدائش کے ٹائم اپنی امت کو نہیں بھولے تو میدان محشر میں وہ کیسے بھول جائیں گے. لیکن درود اور سلام یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری شناخت ہے. پاکستانی کا بنوا لیا ہم نے. کیا بنوا لیا شناختی کارڈ بنوا لیا. جس ملک میں بھی جائیں گے جہاں بھی جائیں گے کیا ہے مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں. کون ہے اگر پاکستانی کا نہیں ہوگا تو باہر ملک والے پکڑ لیں گے نا. تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے آؤ نمازیں لے آؤ تہجدیں لے آؤ عبادتیں لے آؤ جو مرضی لے آؤ اگر اس میں درود اور سلام نہیں ہے
तो किसी चीज को वो कबूल नहीं करता। वो खुद क्या करता है, अल्लाह ताला क्या करता है, सिदरतुल मुंतहा पे बैठा हुआ है, दरूद पढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में मोहम्मद और मैदान आसमानों पे क्या नाम है, अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब वो दरूद पढ़ा, उसके मलाइका दरूद पढ़ रहे हैं, फिर कुरान शरीफ में खुद 22वें पारे में कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं मेरे मलाइका दरूद भेजते हैं ए ईमान वालो, ए मोमिनो। क्या मीम से मोहम्मद बना दिया, मीम से मोमिन कह दिया, मीम से मुसलमान कह दिया, क्या आ रहा, मीम आ रहा, फिर क्या आ रहा कि हम उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और फिर लानत है हम पर हम दरूद और सलाम ना पढ़े। वो अपने बंदे को बड़ा हिकमत वाला है, नमक देख के दारू देता है, किस तरीके से उसको चलाना है वो चलाते हैं अपने बंदे को। उसने इसीलिए नमाज में दरूद रख दिया कि दरूद इब्राहिम अगर नमाज में नहीं है तो नमाज कबूल नहीं होगी। तो सबसे पहले शनाख्त कौन करेगा, मरने के बाद तो इजराइल आके खड़ा हो जाएगा, ले गया कब्र में रख दिया, मुनकर नकरैन भी आ गए, शनाख्त वहाँ कौन करेगा, वहाँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। मुर्दे को रख दिया जाता है, मर्दों को पता है कि मुंह उसका खाना काबे की तरफ कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते, इसलिए करते हैं ना कि जब सवाल जवाल मुनकर नकार पूछ लेता है ना, तो अल्लाह के हुक्म से खिड़की खुलती है। जितना यानी कि दूर है मदीना, लोग कहते हैं हमारा उसकी नज़र में कोई दूर नहीं है। अगर मुर्दा यहाँ दफन है, यहाँ खिड़की ज़मीन से खुलेगी तो रोज़ा रसूल तक खुल जाएगी। वसी अरबी में लिखा, वसी का मतलब ये कि खुल जाएगी। तो फरिश्ते ये कहेंगे, मुर्दे से नहीं कहेंगे कि तू पहचानता है कि नहीं पहचानता, नहीं, वो ये कहेंगे या रसूल अल्लाह पहचानते हैं, आपका उम्मती है या नहीं, हाँ दरूद और सलाम के भेजने वाले हैं। वो कहेंगे हाँ भाई मेरा उम्मती है। आजकल के जो ये बैठे वजीर, अरे चार इसका कोई रिश्तेदार कत्ल करके अंदर घुस जाए तो इसके दरवाजे में घुस सकते हैं, नहीं, पुलिस नहीं घुस सकती। तो फिर वो तो ताजदार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, खातिमुन नबी, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जब इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, सूरज को बुला लिया, वापस कर दिया, और इशारा सिर्फ उंगली का होगा, शहादत की उंगली का, कि ये उम्मती है। फरिश्तों की जरूरत है, सुभान अल्लाह। या किसी की अजाब की जरूरत है, कोई कब्र में आ जाए, नहीं, कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होगा। करूँ शरीफ पढ़िए।